اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ ہم سب کے جو ہے مخارج کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہم لوگوں نے مخارج کو ڈیٹیل میں پڑھ لیے ہیں. اور کسی کو پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو اس کی جو ہے ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. تو کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ ہم نورانی قاعدے کا آج آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو بہت زیادہ آسان فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ تجوید کیا ہے. تجوید مخارج، صفات اور قواعد، اس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا ہے. اس میں ہمیں بہت محنت کرنی ہوتی ہے. آج ہم جو نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا آغاز کریں گے تو وہ اس کی بنیاد ہے. تو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے بنیاد کا جو ہے وہ مضبوط ہونا وہ بہت ضروری ہے. نورانی قاعدہ قرآن پاک کی بنیاد ہے، اور اگر اس کی بنیاد کو ہم اچھے سے پڑھیں گے تو خود بخود قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ہر زبان کی بنیاد ہوتی ہے. جس طرح انگلش کی ہوتی ہے ABCD، اردو کی ہوتی ہے الف بے، اور اسی طرح عربک میں جو آج کا ہم ٹاپک پڑھیں گے مفردات، وہ ہوتی ہے. اب مفردات ہوتے کیا ہیں؟ مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. مفرد ایک، جب ایک الگ الگ حرف کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو وہ مفردات بنتا ہے. جس طرح ہم لوگ کسی اسٹوری کو پڑھتے ہیں نا، تو اس کے ٹائٹل کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب ہم اس کے ٹائٹل کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو اسٹوری پڑھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم مفردات کو ہم اچھے سے سمجھ لیں گے جو کہ بیس ہے، تو ہم اگلے سبق کو بھی بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے. اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک پکچر شیئر کی گئی ہے، سب لوگ اس کو اوپن کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میری بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے. تو مفردات کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. انہیں حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 29 حروف ہوتے ہیں.
اگر الف اور حمزہ کو اگر ایک کر دیا جائے یا ایک گنا جائے تو یہ ٹوٹل 28 ہوتے ہیں، یعنی 28۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسٹوڈینٹس جانتے ہوں گے کہ یہ مفردات کیا ہیں۔ الف بے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے الف بے پڑھی ہوئی بھی ہوگی، تو صرف تھوڑی بہت رد و بدل کرنے سے ہم جو ہے بہت اچھے سے مفردات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم جو الف بے پڑھ چکے ہیں، اس میں 20 حروف ایسے ہیں جو کہ اردو سے ملتے ہیں، بلکہ اردو کے ہی ہیں۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا، ہاں بچپن میں بھی پڑھا ہے بے، تے، تو اسی طرح سے عربک میں اس کو صرف ایک الف کے اضافے کے ساتھ با، تا، اس طرح سے تھوڑا سا رد و بدل ہے۔ اور جو 9 حروف ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ محنت ہمیں اس پر کرنی ہے۔ وہ 9 حروف کیا ہیں، وہ آج ہم اسی کلاس میں انشاءاللہ تعالی پریکٹس بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی۔ آپ لوگوں نے یقیناً پکچر دیکھ لی ہوگی، گروپ پہ پکچر آ گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا باکسز بنے ہوئے ہیں، ہر بلاک میں ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے مفردات کو پڑھنے کا مقصد الگ الگ حروف کو پڑھنا ہے، یعنی ایک ہی سانس میں ایک حرف کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا حرف ایک باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا الف۔ الف، میوٹ رہتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے، الف۔ اب اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ الف ہوتا کیا ہے۔ اس پکچر میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن باکس کے اندر ایک جگہ پہ اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ الف کس طرح بنا ہے؟ الف 3 حروف سے مل کر بنا ہے، الف، لام اور فا، اس سے مل کر کیا بنا؟ الف۔ اس کو ہم نے جلدی سے ادا کرنا ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، الف، الف۔ اب بہت سارے اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آ کو کھینچ دیتے ہیں، آلف کرتے ہیں، آلف، آلف نہیں پڑھنا۔ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو الیف پڑھ دیتے ہیں، لام کے ساتھ یا کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے اس کو صحیح طرح سے پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ الف۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں دوسرے باکس کی طرف، اس میں لکھا ہوا ہے با، با۔ تو با کے ساتھ اسی باکس میں ادائیگی کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، با کے ساتھ ایک الف کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے، با کے ساتھ اسی باکس کے اندر ایک الف بھی لگایا ہوا ہے، جو کہ بتا رہا ہے کہ اس با کو کس طرح آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ با کے ساتھ ایک الف کو بھی ایڈ کیا ہے، اور اس کو ہم نے پڑھنا کتنا ہے؟ تھوڑا سا ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے اردو میں پڑھا بے، اس کو بے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے با۔ الف کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ ہم نے الف کو جتنا حروف مدہ میں ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے 1 کاؤنٹ۔ اب یہ 1 کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ لوگوں کی جو ہے آسانی کے لیے بتا دوں کہ ایک فنگر، آپ شہادت کی انگلی لیجئے اور اسے بند انگلی کو آپ آرام سے کھولیے، تو آپ نے اتنی مقدار تک اس کو پڑھنا ہے۔ جب وہ کھل جاتی ہے نا فنگر، بس یہ اتنی مقدار، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا۔ با، با، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے میوٹ رہتے ہوئے، با۔ اب اس کے اندر جتنے بھی حروف الف کے ساتھ آئیں گے، ہم نے ان کو اتنی ہی مقدار میں پڑھنا ہے، با۔ یہ جتنے بھی حروف الف کے ساتھ آ رہے ہیں وہ 2 حروف سے مل کر بنے ہیں، ان کی مقدار اتنی ہی ہوگی۔ اس کے بعد تھرڈ والے باکس کی طرف ہم آتے ہیں، اس میں آ رہا ہے تا، تا کو بھی ہم اتنی ہی مقدار میں پڑھیں گے، تا۔ تا جو ہے باریک ادا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم نے اپنے ہونٹوں کو اسٹریچ کرنا ہے، تبھی ہمارا یہ تا جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تا کی طرف، تا،
मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये नरमी से अदा होने वाला लफ्ज है, नरमी से अदा होने वाला सॉरी हर्फ है। हमने इनके मखारिज पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी जहां पे जरूरत होगी मैं वहां आपको बताऊंगी कि इसका मखरज क्या है। इसको हमने नरमी से अदा करना है। इसमें बिल्कुल भी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसमें सीटी को ऐड कर देते हैं। जब हम जबान की नोक यानी कि नोके लिसान को हम दांतों के ऊपर वाले दांतों के किनारों से सिर्फ टच करेंगे तो सीटी की आवाज नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह अब हम आ जाते हैं जीम की तरफ। जीम, मेरे साथ रिपीट कीजिए, जीम। जीम, इसी के बॉक्स में लिखा हुआ है कि सॉरी इसके बॉक्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये जीम जो है वो 3 हरूफ से मिलके बना है, जीम, या और मीम, और इसके ऊपर एक मद भी होती है। तो जो 3 हरूफ से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हमने लंबा खींचना होता है। ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि हमने 2 हरूफ वाले जो थे हमने पढ़े, जैसा बा और ता और सा हमने पढ़ा, इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा खींचा। लेकिन जो 3 हरूफ वाले जो हर्फ से मिलकर जो हर्फ बना है जीम, तो उसको हमने बहुत ज्यादा खींचना है और आगे भी आएंगे। इसको हमने लंबा करके पढ़ना है और काफी खींचना है हमने, 4 से 5 काउंट। इसकी आवाज हमने कोशिश करनी है कि नाक के अंदर नहीं जानी चाहिए, थोड़ा सा हमने दांतों को खोल लेना है इसकी अदायगी के वक्त। जीम, जीम। इसी तरह अब हम आ जाते हैं हा की तरफ। हा के साथ भी एक अलिफ लगा हुआ है, यानी कि हा अलिफ। इसको हमने कितना पढ़ना है, हा, 2 हरफ से मिलकर ये बना है हा। ये थोड़ा सा मुश्किल हर्फ है, लेकिन इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये दरमियान, जो हमारी गर्दन का मिडिल पार्ट होता है वहां से अदा होता है। इसकी प्रैक्टिस हमने किस तरह से करनी है, सबसे पहले हमारे जब हम हा अदा करेंगे तो हा से पहले थोड़ा सांस आएगा। जब हम सांस को पहले से निकालेंगे बाहर तो फिर हमारा हा अदा होगा। और अगर किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है तो सेंटर पार्ट में, गले के जो सेंटर पार्ट होता है उसके ऊपर फिंगर रख के आप इसकी अदायगी करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका हा बहुत अच्छे से अदा होगा। हा, पहले मेरा सांस आया बाहर, उसके बाद हा का मखरज आया। हा, हा। खींचना कितना है वही आपको मैंने बताया, 1 काउंट। उसके बाद हम आ जाते हैं खा की तरफ। खा, खा को भी हमने इसी तरह पढ़ना है, खा, खा, खा। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस पिक्चर में आप लोगों ने यकीनन खोली भी होगी, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि खा जो है वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर आप लोगों की सहूलत के लिए किए गए हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का मतलब ये है कि इस खा को हमने मोटा अदा करना है। ये हैवी लेटर है, इसको हमने जो है पुर अदा करना है, पुर भी कहते हैं मोटा भी कहते हैं। तो ये खा हमारा मोटा हरूफ है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये भी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, खा के बाद हम आते हैं दाल। दाल को भी हमने खींच के अदा करना है, क्यों, ये भी 3 हरूफ से मिलकर बना है, दाल, अलिफ और लाम, और इसके ऊपर मद भी होती है। तो दाल को हमने किस तरह से अदा करना है, दाल, मेरे साथ रिपीट कीजिए, दाल, दाल। इसी तरह आगे हम आ जाते हैं जाल की तरफ। जाल को भी हमने इतना ही मिकदार में खींचना है, लेकिन हमने जाल को किस तरह से अदा करना है, नरमी से अदा करना है। क्योंकि सा जिस तरह से हमने अदा किया था मखरज वही सेम है, इसको भी नरमी से हम अदा करेंगे। इसमें भी सीटी से बचाएंगे हम इसको, नरम अदा होने वाला ये हरूफ है, हर्फ है। जाल, जाल, मेरे साथ रिपीट कीजिए,
ذال. اب ہم آ جاتے ہیں را کی طرف. را بھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہوگا. را کو بھی ہم موٹا پڑھتے ہیں لیکن کہیں کہیں یہ باریک بھی پڑھا جاتا ہے. جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہوتا ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے اس کو گرین کلر کیا گیا ہے. تو اس کو ہم نے ادا کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ الف آ رہا ہے. اس کے باکس میں بھی آپ کو اس کی ادائیگی کا طریقہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. را, را, یہ بھی ہیوی لیٹر ہے اور اس میں ر کی آواز نہیں آنی چاہیے, تکرار نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ. را, را. اب ہم آ جاتے ہیں زا کی طرف. زا سختی سے ادا ہونے والا حرف ہے. اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. زا, زا, زا. زا کے ساتھ بھی الف لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو بھی ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا, لیکن صرف ہم نے اس کو 1 کاؤنٹ اس کو ہم نے کھینچنا ہے. زا. اس کے بعد آ جاتے ہیں سین کی طرف. سین, اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. اس کے اوپر بھی چھوٹی سی مد ہوتی ہے. سین, یا اور نون, اس سے مل کر یہ بنا ہے سین. اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے اور اس میں یا کو ہم نے کھینچنا ہوتا ہے. سین. دانتوں کو ہم نے تھوڑا سا کھولنا ہے تاکہ آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے. سین. میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجئے. سین. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں شین کی طرف. شین کو بھی اسی طرح ہی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ سین اور شین بہت اچھے سے ادا کرتے ہیں. شین, کھینچ کے ادا کرنا ہے اس کو بھی. شین, یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. شین, یا اور نون. شین. اب ہم آ جاتے ہیں صاد کی طرف. بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں صاد پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. سواد پڑھتے ہیں, واؤ کو ایڈ کر دیتے ہیں. کچھ صاد پڑھتے ہیں. تو یہ ہیوی لیٹر ہے, موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. یہ بھی گرین کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کو بھی سیٹی سے ہی پڑھا جاتا ہے. اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. تو ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. صاد جو ہے, صاد, صاد کو بھی ہم نے تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ صاد بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. صاد, الف اور دال. صاد, اور دال کو ہم نے واضح کرنا ہے. صاد, میرے ساتھ کھینچ کے پڑھیے اس کو. صاد, صاد. اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں دود کی طرف. دود, یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. دود, الف اور دال. اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. دود, دود. اب ہم آ جاتے ہیں تو کی طرف. بہت سارے اسٹوڈینٹس یہ بھی جو ہے تو موٹا پڑھا جانے والا لفظ ہے. صاد, ضاد, طا, ظا, یہ موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو توا نہیں پڑھنا. کچھ اسٹوڈینٹس اس میں واؤ کو ایڈ کر دیتے ہیں. واؤ ایڈ نہیں ہوگا اس میں. جس طرح سے ہم تعوذ, تعوذ پڑھتے ہیں نا, اعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان, تو اس کو توا بول دیتے ہیں. شیطان الرجیم. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کو, تو کے ساتھ صرف الف ہے تو ہم نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا, بس تو میں واؤ کو ایڈ نہیں کرنا. تو, تو. اسی طرح ظا ہے. ظا کو بھی یہ سافٹ لیٹر ہے لیکن ہیوی ہے. اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے لیکن نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کو پڑھتے وقت ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہوتا. وا, وا, اگر ہم گول کریں گے تو پھر واؤ کی ساؤنڈ آ جاتی ہے. منہ کو صرف ڈھیلا رکھ کے ہم نے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے.
اب ہم آ جاتے ہیں آئین کی طرف. آئین آئین. اب آئین کو بھی بالکل ہم نے سین کی طرح کھینچ کے ادا کرنا ہے. آئین بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ بھی 3 حرفی لفظ 3 حروف سے مل کر بنا ہے اور اس کو ہم نے نہیں کرنا. کو نہیں، حمزہ کی آواز نہیں لے کے آنی. آئین. یا کو کھینچتے ہوئے ہم نے نون تک لے کے آنا ہے. آئین. اسی طرح سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. حلق کا جو ہے مڈل پارٹ ہے اس کے اوپر فنگر رکھ کے پریس کرنے ہیں اور اس کی ادائیگی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. تو جب آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ کو فنگر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ میرے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ پریکٹس کیجئے اس کی. آئین. کھینچ کے روکنا ہے اس کو کیونکہ ہم نے اس کے اوپر مد ہوتی ہے، اس کو بھی ہم نے کافی لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح غین کی طرف آتے ہیں ہم. غین جو ہے وہ موٹا حروف ہے، اس کو بھی ہم نے کھینچ کے ادا کرنا ہے. بالکل عین کی طرح کرنا ہے لیکن ہم نے ادا کرنا ہے غین. غین. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. غین. اب ہم آ جاتے ہیں فا کی طرف. فا. فا کیسے ادا ہوگا؟ اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے جب ٹچ ہوں گے تو پھر فا ادا ہوگا اور تھوڑی سی ہمیں ایئر بھی محسوس ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ف ف ایسے کر دیتے، اس طرح سے نہیں پڑھنا. فا کے ساتھ بھی الف ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچنا ہے. ف ف. تھوڑی سی ایئر بھی آپ کو محسوس ہوگی منہ سے نکلتی ہوئی. ف ف. اسی طرح اب اس کے بعد آ جاتے ہیں قوف. ایک قوف ہوتا ہے اور ایک کاف ہوتا ہے. عموماً کاف باریک والا تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو یہ کاف زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن قوف جو ہے نا اس کا اور کاف کا دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. تو جو نقطے والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم نے کھینچ کے. یہ بھی قاف، الف اور فا 3 حروف سے مل کر بنا ہے. قاف. قاف. یہ جو ہمارے گلے کا آخری حصہ ہے، زبان کا جو بالکل تالو کے پاس والا جو حصہ ہوتا ہے، نرم والے حصے سے موٹا والا قاف ادا ہوتا ہے اور اس کے تھوڑا سا آگے تالو کے پاس جو تھوڑا سا سخت والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے کاف باریک والا ادا ہوتا ہے. تو دونوں کو ہم نے کھینچ کے ادا کرنا ہے لیکن موٹے والے کاف کو ہم نے دکتے والے کاف کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے اور ڈنڈی والے کاف کو ہم نے جو ہے وہ باریک ادا کرنا ہے. اس کی ادائیگی میں ہمیں فرق بتانا ہے کہ ہم نے قاف ادا کیا ہے یا ہم نے کاف ادا کیا ہے. چلے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. پہلے نقطے والے قاف کی کیجئے. قاف. قاف. اب باریک والے کاف کی کیجئے. کاف. کاف. اسی طرح لام. اب لام بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. لام، الف اور میم. اس کے اوپر بھی مد ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے یہ آپ لوگوں کے پہچان کے لیے باکسز بنائے گئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے ادائیگی کا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے. لام. اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. لام. میم کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے. میم، یا اور میم یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے. کھینچ کر ادا کرنا ہے، منہ کو تھوڑا سا کھول کر ادا کرنا ہے. میم. میم. میرے ساتھ پڑھیے. میم. اب آ جاتے ہیں نون کی طرف. نون. اس میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے. ادائیگی کریں. نون کو بھی کھینچ کے ہم نے پڑھنا ہے. نون، واو اور نون 3 حروف سے مل کر بنا ہے. یہ بھی نون. میرے ساتھ پڑھیے. نون. اب ہم آ جاتے ہیں واو کی طرف. اب یہ واو واحد حرف ہے جس کو ہم نے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے. واو. واو. واو، الف، واو. اس کے بعد مد بھی ہوتی ہے بنی ہوئی، باکس کے اندر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. واو. واو. اب ہم آ جاتے ہیں ہا کی طرف. ہا. ہا اور حمزہ یہ دونوں
حروف حلقی میں سے آئے ہیں اور حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، سینے کی طرف والے حصے سے، اور یہ والے ہاں میں اور ہا والے ہاں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ والا جو ہا ہے یہ ہم نے بھاری ادا کرنا ہے، اور ایسے ادا کرنا ہے کہ اس میں وہ والا ہا جو ہے، ہا والا ہا جو ہے مڈل پارٹ والا، جو مڈل پارٹ سے ادا ہوتا ہے گلے کے، وہ والا ہا ظاہر نہ ہو۔ ہا، ہا، ہا کے ساتھ بھی الف ہے، باکس کے اندر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ ہا، ہا۔ اب آ جاتے ہیں حمزہ کی طرف، دونوں حروف حلقی ہیں ہا اور حمزہ۔ حمزہ، حمزہ کو جلدی ادا کرتے ہیں، اور حمزہ کو ہا سے سٹارٹ ہوتا ہے حمزہ، اور ہا پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ حمزہ، حمزہ، جلدی پڑھنا ہے ہم نے۔ حمزہ۔ اب آ جاتے ہیں یا، یا کے ساتھ بھی الف ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ یا۔ اچھا، عربک میں دونوں یا کی ایک ہی جیسے یا پڑھے جاتے ہیں یہ، اور جس طرح سے اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے چھوٹی یا اور بڑی یا کا۔ جس طرح سے اگر ہم جس طرح سے ہم ایک نام لکھتے ہیں مصطفیٰ، مصطفیٰ کو ہم چھوٹی یا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ہم بڑی یا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے یا کا اتنا کوئی زیادہ بڑی یا چھوٹی یا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ یا ایک ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے مفردات کی تختی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ ابھی کلاس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور پھر بھی کسی کے مخرج میں کوئی کمی ہے یا کچھ پوچھنا ہے ڈیٹیل کے لیے، ہمارے یوٹیوب جو ہے چینل پہ ہمارے جو ہے کافی ساری اس کی ویڈیوز ہیں، تو آپ ان کو اچھے سے سرچ کر سکتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، مفردات کسے کہا جاتا ہے؟ مفرد یعنی کہ ایک حرف کو ادا کرنا ایک بار، دوسرے حرف کو ادا کرنا دوسری بار، یعنی کہ ایک ایک بار ادا کرنا، الگ الگ طریقے سے ادا کرنا، اور جب اکٹھا کریں گے تو ہم وہ مفردات کہلاتا ہے۔ مفردات کتنے ہوتے ہیں؟ 29 ہوتے ہیں۔ چلیں آج کا کلاس ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔